أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور اس میں تقریباً 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ایک آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو ہے یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا مائدہ کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ مثلا اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں وقود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے عہد و پیمان۔ لیکن بہرحال جو اس کا مشہور نام ہے وہ سورہ مائدہ ہی ہے۔ اب اس سورت کا نام سورہ مائدہ اس وجہ سے ہے، اس کی 2 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما۔ اور چونکہ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا گیا ہو، اگر صرف دسترخوان ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہوں تو اسے مائدہ نہیں کہتے، بلکہ اسے عربی میں خوان کہتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی چھوٹے یا بڑے میز پر نہیں کھایا۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے، تو بتایا گیا کہ آپ چٹائی، کپڑے، چمڑے کے دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے۔ بہرحال سورہ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق حلت اور حرمت کے احکام ہیں، کہ اس میں مختلف چیزوں کے حلال اور حرام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے جو پچھلی صورت تھی اس میں نکاح اور محرمات نکاح کا تذکرہ کیا تھا، اور اب اس صورت میں انسانی خوراک کے متعلق حلال اور حرام کے اصول بتائے ہیں۔ اور چونکہ جو پچھلی صورت میں تھا اس کا تعلق بھی نوع انسانی کی بقا کے ساتھ تھا،
اور کھانے پینے کا تعلق ہر شخص کی بقا کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان کھائے پیے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح بہرحال ان دونوں صورتوں میں آپس میں ربط بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ لوگوں اللہ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ تو اب اس کے ساتھ ہی اس صورت میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو اب یہ دونوں آیتیں آپس میں اس طرح ان کا تعلق بن گیا، ان کا ربط بن گیا کہ جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آ رہی ہے، تو اس لیے شروع میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملے میں اپنے عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ اور پھر یہاں پر خطاب بھی کس کو کیا؟ یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ کیونکہ جو احکام ہیں اللہ کے، ان کی تعمیل کے لیے جو سب سے پہلے مکلف ہیں، سب سے پہلے مخاطب ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے، جس کے معنی ہے عہد و پیمان کیا گیا۔ اور پھر اس عہد و پیمان کے اندر ہر قسم کا عہد، ہر قسم کا وعدہ، ہر قسم کا معاہدہ شامل ہے۔ اب یہ عہد و پیمان چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کے نبی کے ساتھ ہو، پھر چاہے یہ عہد جو ہے وہ عبادت کا ہو، جس طرح ہم نے اللہ سے عہد کیا ہو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے ہم نے عہد کیا ہوا ہے، یا مخلوق کے ساتھ ہو معاملات کا، پھر اس میں مخلوق میں بھی چاہے اپنی جماعت یعنی مسلمانوں کا آپس میں ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، اور مثلا حکومت کا اپنی ان کے ساتھ رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ ہو، چاہے ایک حکومت کا دوسری حکومت کے ساتھ ہو۔ تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے، یہ ہے اوفو بالعقود، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور آج جو ہے دوسری قومیں تو شاید اللہ کے اس حکم کو، جو اس کی مخاطب بھی نہیں ہے، وہ تو اس حکم کو اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ مثلا آپ اس کو دیکھ لیں، پاسپورٹ جو ہے نا، مثلا ہم اگر کسی بھی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو اس پہ لکھی ہوتی ہیں شرائط کہ بھائی اس ملک کے قانون کی پابندی کی جائے گی۔ تو اب جب آپ نے اس پہ سائن کر دیا تو اب ان کی پابندی کرنا شرعاً، اگر ان میں سے کوئی شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے تو اس کے لیے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی احکام شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر یعنی صرف قانونی طور پر نہیں بلکہ شرعی طور پر بھی، دینی طور پر بھی ان احکام کو پورا کرنا، ان کی پابندی کرنا، یہ ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور لیکن آج کل مسلمان جو ہے نا اپنے ملک میں وہ پورا کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں تو پھر بھی ڈر کی وجہ سے یا جرمانے کی وجہ سے وہ پورا کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ چیز ہو کہ بھائی کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ شرعاً جو ہے یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں اکثر عہد و پیمان ہوتے رہتے ہیں، تو جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا عاہد غدر، منافق کی نشانیوں میں سے، اس کی خصلتوں میں سے ایک خصلت، ایک نشانی یہ بتائی کہ اذا عاہد غدر، کہ معاہدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے، اس سے وفاداری نہ کرے بلکہ غداری کا مرتکب ہوتے ہیں، تو یہ منافق ہے۔ تو بہرحال ایفائے عہد کو پورا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا، دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، غیر ملکی، اس میں ہر قسم کا عہد شامل ہے جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب
ایفائے عہد کی ابتدائی تلقین کرنے کے بعد وہ احکام نازل فرمائے گئے جن پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اس عہد کو پورا کرنے کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا عہد کر، ہم نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ، تو یہ دراصل ہمارا اور اللہ کا آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیا کہ یا اللہ اب الہ صرف اور صرف تو ہے، اب صرف تیری مانی جائے گی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا عہد کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب حلال حرام کے درمیان فرق کرنا، حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا، یہ بھی اس عہد پیمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ بعض جانوروں کی حلت اور حرمت کے احکام نازل فرما کر ان کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چرنے والے جانور، چوپائے، مویشی۔ اصل میں بہیمۃ الانعام، بہیمہ اصل میں کہتے ہیں چرنے والے جانور کو کہتے ہیں جو گھاس یا پتے وغیرہ کھاتے ہیں، اور انعام یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر پالے جاتے ہیں۔ عام طور پر، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو نہیں بھی پالا جاتا، لیکن عام طور پر ان کو پالے جاتے ہیں، اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اور پھر اس میں انہی میں سے کچھ جانور ان کے ماتحت بھی آ جاتے ہیں۔ تو یعنی بنیادی طور پر 4 قسم کے جانور ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرو تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اسے کھاؤ پیو، اور جو حرام کی ہے اس سے رک جاؤ۔ اب یہی ہے عہد کو پورا کرنا، یہی ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان کی شکل میں، کلمے کی شکل میں معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرنا۔ اور ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جانور ہوتے ہیں جو ان مذکورہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بات یہ عرض کی کہ یہ بنیادی طور پر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں 4 قسمیں ہیں، ورنہ ان ہی کیٹیگریوں میں اور جانور بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں مثلا ہرن ہے، ہرن کا یہاں پر ذکر نہیں، حالانکہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح مثلا شتر مرغ ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات جو ہے آج کل عید کا موقع آ رہا ہے تو بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے ناجائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے ناجائز ہے۔ تو حالانکہ ان 4 جانوروں میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بھینس سب کے نزدیک حلال ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ بھی 4 پائے ہیں اور گھاس چرتے ہیں، اور ان جانوروں کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا یہ بھی حلال ہیں۔ اور بعض جانور مویشیوں کی طرح 4 پائے ہیں، 4 پائے سے مراد 4 پاؤں والے، مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ مثلا گدھا، اب یہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے، گھاس چرتا ہے، 4 پاؤں بھی رکھتا ہے، اور بلکہ عام طور پر لوگ اس کو پالتے بھی ہیں، مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ اور بلکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب تک حلت یا حرمت کے حکام نہیں تھے، اسلام نہیں آیا تھا، تب بھی سمجھدار لوگ جو گھر میں گدھا رکھا ہوتا ہے نا، گھریلو گدھا جو ہوتا ہے، ایک جنگلی گدھا بھی ہوتا ہے، جو گھریلو گدھا ہے اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یعنی وہ لوگ بھی۔ تو یقیناً اس میں کوئی ایسی قباحت ہوگی، ایسی برائی ہوگی جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ البتہ اس زمانے میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ گھوڑا، یہ ایک پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے، مگر گدھا اور خچر جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے وہاں ان کی خدمات کو بھی بیان کر دیا
کہ بھئی پھر ان کی خدمات کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، تو اللہ نے فرما دیا، دوسرے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے تمہارے گھوڑے، گدھے، خچر کو بھی پیدا کیا۔ بھئی کیوں پیدا کیا؟ گوشت تو اس کا کھانا نہیں ہے گدھے وغیرہ کا، فرمایا کہ جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بنتے ہیں، برخلاف ان کے جہاں مویشیوں کا ذکر کیا تو وہاں ان کے تمام جسم سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور سواری سے فائدہ اٹھانے کی، سواری سے مستفید ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کی حلت کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان ذکر کیا ہے۔ اب پھر بعض درندے بھی ایسے ہیں جو 4 پاؤں رکھتے ہیں، چونکہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے گوشت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، جیسے شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، کتا وغیرہ یہ حرام ہے۔ تو ان کا گوشت کھانے سے انسانی روحانیت کے اندر فساد آئے گا، جسم میں خرابی پیدا ہوگی، اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کھانے سے بغیرتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے قطعاً حرام۔ اور بھی وجوہات ہیں، یہ تو ایک موٹی سی عام سی وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جو جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو بھی قطعاً حرام قرار دیا گیا۔ اور چونکہ غذا کا اثر انسان کے جسم اور انسان کی جو ساخت ہوتی ہے اس پر براہ راست ہوتا ہے، اس لیے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا، اور حلال جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور اون تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض، یہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان میں قسم کی نجاست پائی جاتی ہے، اور بلکہ بعض حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انہیں کھانے والوں کے دماغ میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ گدھا بیوقوف جانور ہے، اس کا گوشت کھانے سے انسان پلید ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے پرندے ہیں جو نوچ کر شکار کھاتے ہیں، بعض پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں، ان میں مثلا چیر ہے، چیل ہے، وہ کیا نام اس کا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گدھ ہے، اسی طرح وہ شکرہ، یہ بھی چیل ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ ہے، تو یہ سب حرام ہیں، مردار کھانے والے پرندے ہیں، تو یہ انسان کے لیے قطعی طور پر حرام ہیں، کیونکہ ان کے کھانے سے انسانی جسم اور روح دونوں میں خرابی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی اس صورت کی آگے جو ہے میں تیسری آیت میں آ رہا ہے، تو وہاں پر مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام اشیاء کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی مویشی تم پر حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالت میں تم خشکی کا شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرے کے احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، یعنی ظاہر سی بات احرام میں آدمی ہمیشہ تو نہیں رہتا، یہ وقتی حرمت ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص احرام سے باہر آتا ہے تو اس سے شکار کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، اور احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے نہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ البتہ پانی کے شکار جو ہے وہ احرام میں بھی جائز ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو پانی کے شکار کی اس کی حلت کی ایک حکمت یہ لکھی ہے علماء نے کہ چونکہ وہ سمندری سفر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سمندری سفر مہینوں کی مسافت ہوتی ہے، تو وہاں پر تو کوئی اور چیز ملنے کی، کھانے کے لیے مواقع نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اس کو حلال کیا گیا ہے، شکاری اس کو، سمندری شکار کو حالت احرام میں حلال کیا ہے۔ لیکن چونکہ خشکی میں اور چیزیں بھی کھانے کی مل سکتی ہیں، اس وجہ سے خشکی کے شکار کو حرام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی، اور تری کے شکار یعنی سمندری شکار، دریائی شکار حلال قرار دیا۔ یہ اس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لہذا اب اس میں کسی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔
انسان کا کام ہے محض تعمیل حکم، اللہ کو حکم آ گیا مان لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، خشکی کا تو حرام ہے اور سمندری حلال ہے، تو اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اللہ کا فیصلہ ماننا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور پھر اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک الملک ہی جانتا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کی علت اور وجہ تلاش کرتا رہے کہ یہ حکم ہے تو کیوں ہے، یہ ہے تو کیوں ہے، نہیں، بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگرچہ بہت سے اللہ والوں نے مثلا اشرف تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے احکام کی حکمتیں بتائی ہیں کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، یہ ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے تو کیوں حکمت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بہرحال مومن کا کام یہ ہے کہ وہ بس اللہ کا حکم آ گیا بس، اب پھر کوئی وجہ تلاش کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یعنی یہی بات ہے خلاصہ کہ ہر شخص کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ علتیں اور اس کی حکمتیں ڈھونڈتا پھرے، بلکہ عام انسان کے لیے اللہ جو مالک الملک ہے، جو علی الاطلاق ہمارا مالک ہے، حقیقی مالک ہے، اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اور اسی میں ہماری اور انسانیت کی ترقی اور فلاح ہے کہ بس جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو پورا کر دیا جائے۔